صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما احسان فرما ہمیں مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم مالک کون و مقام مالک ارض و سما ہمیں امام کو ماننے کے ساتھ امام کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ خالق کون و مقام ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کے بغیر چارہ نہیں، اتنا قبول کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم خالق کون و مکان ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، کیونکہ ظاہر کی آنکھیں تو کھلی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ خالق ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار اس پورا شوق دور میں شہادت مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ خالق ارض و سما مالک کون و مکان ہمارے ورثاء سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ ان سادات کی یہ جو صف ادا کی محنت ہے یقیناً امام زمان نے قبول کی تو یہ ہوا۔ میں نہیں کہوں گا اسے قبول فرما، لیکن یہ ضرور کہوں گا اسے نصرت امام زمان میں شمار فرما۔ ان کا قدم قدم چل کے آنا نصرت امام میں شمار فرما۔ پروردگار عالم مالک کون و مکان جو بھی اولاد ہیں امام زمان کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ عطا فرما، جو پروردگار بے گناہ کہہ دے برکت امام سے رہائی عطا فرما۔ خالق کون و مکان جن کے گھر نہیں ان کو امام کی انتظار گاہ عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ پہلی دفعہ آپ کے اس مقام آنے کا اتفاق ہوا۔ کل شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، فرما رہے تھے ہمارے پاس بھی آنا، ہم انتظار کریں گے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا میں آپ کے پاس لیٹ پہنچا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ رات کا اثر آپ پہ نہ ہو، جاگ کے سنیے گا، کیونکہ میں وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں کچھ نہ کچھ آپ کی جھولیوں میں آپ کی خیرات جو مولا سے لے کے پھر رہا ہوں دیتا پھر رہا ہوں۔ سنبھال لوگے زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما قرآن میں کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے یہ بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ کون ہے؟ فرمایا ہمارا آخری بیٹا۔ شاباش، سنتے رہتے ہو، ذکر میرا دل ہے میں تھوڑی سی گفتگو امام زمان علیہ السلام پہ کر جاؤں، کیونکہ جس کا دور ہے، جس کی ریت ہے، جو سردار ہے، اگر آپ کا دل ہو تو میں سرکار کے کچھ لقب پڑھ دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد۔ نہیں ہاتھ باندھ کے تو نہیں سناؤں گا، ہاں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ ویسے بھی کسی قوم قبیلے کا پوچھا جائے کس قوم سے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، بندے کہتے ہیں فلاں، فوراً لوگ سوال کرتے ہیں تیرا چیف کون ہے، قبیلے کا چیف کون ہے، کہتے ہیں فلاں ہے۔ اس علم کے نیچے بیٹھے ہیں، شیعوں کے چیف کو مہدی کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، یا علی
یا علی یا علی۔ اس دور کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد، اس دور میں شیعوں کے چیف کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ اس لیے جب معصوم سے پوچھا گیا سرکار یہ بقیت اللہ کن کا لقب ہے؟ فرمایا میرے آخری بیٹے کا، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین۔ ہاں میں نے کہا صلاۃ المومنین، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے مومنین کی صلاۃ کو مہدی کہتے ہیں۔ معراج المومنین، مومنین کے معراج کو امام زمانہ کہتے ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ معز المومنین، مومنین کو عزت دینے والے کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ۔ مہربانی، عکس مہربانی، عکس مرتضیٰ، بھائی بہت شکریہ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس ممبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناح کا وارث۔ وارث کے نام پہ سوچ میں پڑ گئے ہو، تمہارے پاس اولاد نہ ہو، دعائیں مانگتے پھرتے ہو، اللہ کرے اولاد ملے، اللہ کرے اولاد ملے۔ یہ اولاد صرف باپ بننے کے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے، تم چاہ رہے ہوتے ہو ہمارا ورثہ منتقل ہو، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ نسلوں میں منتقل ہو، اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا تو نسلوں میں منتقل ہوگا۔ کیا تجھے مجھے وارث کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کائنات کو بغیر وارث کے چھوڑ دیا۔ مہربانی، یقیناً نسبت، بہت شکریہ حضور، یقیناً نسبت کائنات میں کائنات کا وارث موجود ہے، وہ موجود ہے تو ہم موجود ہیں، وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے۔ فرض کرو شمسی سادات نے آج کا پروگرام دوپہر میں کرایا ہوتا، یہ لازماً شامیانہ منگواتے، ایسے ہے کنات منگواتے، دری منگواتے، اس لیے کہ چھاؤں سے بچے، زمین پہ بیٹھیں۔ اگر فرض کرو یہ گھاس نہ ہوتی، دری ہوتی، تاکہ زمین گرم مومنوں کو محسوس نہ ہو۔ جب مجلس ہو جاتی شامیانہ رہ جاتا یا اٹھا لیا جاتا؟ اٹھا لیا جاتا، کیونکہ جس مقصد کے لیے تھا وہ تو ہو گیا۔ آؤ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ شامیانہ آسمان کس کے لیے بنایا؟ میں نے کہا تھوڑے سے جاگ تو جاؤ نا یار، مہربانی۔ پروردگار یہ شامیانہ آسمان کس کی محبت میں بنایا؟ یہ دری زمین کس کی محبت میں بچھائی؟ یہ ہوائیں کس کی محبت میں چلائیں؟ یہ پانی کس کی محبت میں چلایا؟ جواب آئے گا میرا محمد، میرا محمد، میرا محمد، میرا محمد، میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم۔ خالق کائنات سب کچھ تو نے محمد کے لیے بنایا، محمد تو آئے چلے گئے، ہمارا ذکر ہو جائے ہم شامیانہ ہٹا دیتے ہیں۔ ہٹانا آسمان، ہٹانا زمین کا اصل میں تجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نیا۔ مہربانی بابا، ایک محمد نے حضور بات میں نے مشکل تو نہیں کی، ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے۔ اچھا اس نے کوئی بلائے بھی آنا ہے، کوئی نہ بلائے بھی آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ بس یہ سن لو اور کوشش کرتے ہیں میں اس کو کربلا سے ملا دوں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ، دو جملے مصائب اور یاری بتائیے۔
پتہ ہے جب وہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ جو مرجھائے چہرے لیے پھرتے ہو، یہ جو گھبرائے گھبرائے پھرتے ہو، یہ جو پریشان پریشان پھرتے ہو، یہ چیزیں ختم۔ مہربانی، یہ مرجھاٹ پن ختم، یہ گھبراہٹ ختم، چہرے پہ تازگی، چہرے پہ خوشی، کیونکہ آنے والا خوشیاں لے کے آئے گا۔ یہ میری قوم کی ضرورت تھی جو کہ ممبر پہ بہت کم بیان ہوئی، آنے والا لے کے کیا آئے گا۔ شاہ جی میری قوم کو بتایا جاتا ہے امام زمانہ آئیں گے تو ہم حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کر کے دکھائیں گے۔ میں پوری دنیا اعلان کرتا پھر رہا ہوں، حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم اس کو کر کے دکھانا جو دیکھ نہ رہا ہو۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی، جو دیکھ نہ رہا ہو اس کو دکھانا۔ ارے بھائی جو ہے ہی عین اللہ، وہ مہربانی حضور ہوتا ہی وہ ہمارے حلقوں میں ہے، ہر حلقے میں تشریف فرما ہوتا ہے، ہر جلوس میں موجود ہوتا ہے۔ بندے کہیں گے سیدی ہر والی بات کیسے کر دی؟ دنیا میں اتنے جلوس نکلتے ہیں، اتنے حلقے بنتے ہیں، ہر میں ہوتا ہے؟ ہاں ہر میں ہوتا ہے، ہر مجلس میں ہوتا ہے، ہر پرسے میں ہوتا ہے، ہر عزاداری میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہو کہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ گھبرانا، یہ آپ تو سمجھتے ہیں، آپ کے لیے نہیں، میں کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، گھبرانا۔ اگر تجھے میرے ایک کے ایک ہونے پہ، ہر جگہ ہونے پہ شک ہے تو پھر خدا کو کہے شیطان کو مہلت کیوں دی تھی؟ شاباش شاباش سے مہربانی صحیح لال کی دھرتی، مہربانی صحیح لال کی دھرتی۔ زندہ باد، آپ زندہ باد، آپ کا معیار شماس زندہ باد۔ پروردگار تو نے پھر کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت کیوں دی؟ اس نے بھی کہا تھا میں ہر جگہ بیٹھوں گا، بھٹکاؤں گا۔ بڑا طاقتور ہے، 7 ارب آبادی کو ایک وقت میں بھٹکا لیتا ہے۔ ایک جگہ میں نے سید صاحب یہ بات کی، ایک میرا نوجوان، میری قوم کا نوجوان مجھے مل کے کہتے ہیں بخاری صاحب آپ نے بات تو زبردست کی ہے، لیکن جب ہم اہل سنت دوستوں سے کہتے ہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ان کو ایک مشورہ دینا۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کی خدمت میں گزارش کرنا، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہاں ہر جگہ رہتے ہمارے ساتھ ہیں، تو ہمارے اپنے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو مشورہ دینا۔ کہنے لگے سید کیا مشورہ دیں؟ میں نے کہا ان کو مشورہ دینا تو گناہ کر، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے جب اس نے بھٹکانے کے لیے کسی کو بھیجا، بچانے والا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی خدمت میں؟ نہیں 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 نہیں، چلو میں اس کو اور ذرا گھما کے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا محشر کے دن جب اللہ تعالی سے پوچھے اور میرا بندہ تو نے گناہ کیوں کیا، تو بھی کہنا خدا تو نے بھٹکانے والا بھیجا، بچانے والا تو بھیجا ہی نہیں۔ آواز آئے گی میں عادل ہوں۔ شاباش شاباش، مہربانی، میں عادل ہوں، میں عادل کرنا جانتا ہوں۔ اگر میں نے کسی کو مہلت دی وقت معلوم تک تو پھر بچانے والا بھی تھا۔ تجھے سمجھ نہیں آئی، مہربانی تجھے سمجھ نہیں آئی، بچانے والا بھی موجود تھا، تیری نگاہ ہی نہ گئی، تو نے محسوس ہی نہ کیا، تو نے پہچانا ہی نہ، بچانے والا تھا۔ ورنہ یقین کرو مخلوق کہہ سکتی ہے محشر کے دن ہم سے گناہ کا حساب کیوں لیتا ہے؟ نہ، اللہ عادل ہے۔ بہت شکریہ، خدا عادل ہے، اس نے بچانے والے کو بھی بھیجا، جس طرح بھٹکانے والا ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، بچانے والا ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ مشورہ دے رہا ہوں، اگر یہاں کوئی ہمارے دوسرے دوست بیٹھے، مشورہ دے رہا ہوں، جب تیرا دل ذہن گناہ پہ تل جائے، کوشش کرنا اللہ کو صرف اتنا کہنا اگر تیرا کوئی بچانے والا ہے تو بچائے۔ مہربانی، ہو ہی نہیں سکتا تو بچ نہ سکے، تجھے بچا لیا جائے گا، یہ خدا کا عادل ہے، تو بچے۔ بہت شکریہ حضور بھائی، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، علی آباد والوں بہت شکریہ، پہنچ جانے کا شکریہ، پہنچ گئے، میں شکر گزار ہوں۔ وہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ ہر جگہ ہوگا تو مخلوق بچے گی۔
شمسی صاحب مجھے کسی نے کہا شاہ صاحب اصل میں وہ جو بچانے والے ہوتے ہیں نا وہ مسجدوں میں مولوی ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن وہ مسجدوں میں انہی کو بچائیں گے نا جو نماز پڑھنے آئے گا. اکیلے سنت میں سے گفتگو کر رہے, وہ کہتا ہے یہ صاحب مسجدوں میں مولانا ہمارے بیٹھے ہیں. میں نے کہا پھر وہ انہی کو بچائیں گے نا جو آئیں گے, وہ بھی جو ان کی بات مانیں گے. آدھے تو بہت ہیں, مانتے تو کم ہیں. میں نے کہا نہیں, خدائی نظام ہے, بچانے والا ایسا ہو جو جہاں ہو اس کو وہاں بچائے. میں نے کہا آپ معصوم کی میں فرمان قرآن کی آیت کے مطابق سناتا ہوں. فرمایا اصل میں امام مبین اسے کہتے ہیں جس کی ہتھیلی پہ کائنات ہو. مہربانی پوری, بہت شکریہ, جس کی مہربانی جس کی بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے, جس کی ہتھیلی پہ کائنات ہو. حضور ہر بندے کو ہتھیلی پہ پتہ ہے کون سی لائن کہاں ہے, کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہے اور ہاتھوں کے اوپر ہے. جس طرح میرے اور آپ کے ہاتھوں میں دانے ہوں, لائنیں ہوں, انگلیاں ہوں, ہمیں سب پتہ ہے. اس لیے حجت بھی ہر جگہ موجود ہے, اس کو بھی سب پتہ ہے میرا کون سا چاہنے والا کہاں ہے, میرا کون سا چاہنے والا کہاں ہے, جو مجھے نہیں چاہتا وہ کہاں ہے. بار بار مجالس عذاب برپا کرواتا ہے. کئی راز ہیں یہ امام زمانہ کے صدقے, ان کے کرم اور ان کے امر سے مجالس جاری ہیں. بہت بڑا راز ہے. شاہ صاحب آپ پڑھ رہے تھے, میں نے آپ کی ڈائری بھی دیکھی, آپ کے نام لکھا ہوا ہے. راز سن, بڑا قیمتی ہے, کوشش کرنا جہاں جہاں تک پہنچانا. پہلا راز یہ ہے, سرکار مجالس دادے کی کروا کے امام بارگاہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں. یہ امام بارگاہ نہیں, یہ شبیہ کربلا ہے. آجا گھبرانا, تجھے بھی حر بنا دیں گے. مہربانی. اللہم صلی علی محمد و عجل فرج آل, عجل فرج آل محمد ضرور پڑھا کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد پڑھا کرو. غیبت کی کتابوں میں لکھا ہے جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. پڑھو سردار کی بات ہے. اللہم صحیح. مجھے آپ کا ماحول بڑا پسند آ رہا ہے, وہ اس وجہ سے آپ نے بڑا سادگی میں ساروں کو بٹھا کے رکھا ہے. میری انتظار میں 1 گھنٹہ پڑ چکا. شاہ صاحب مجھے بھی جتنا کہو میں پڑھ دوں گا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں. ہم سادات الحمدللہ اس کریم گھرانے سے نسبت رکھتے ہیں, دنیا کو بتاتا پھر رہا ہوں. ہم بھکاری خاندان سے نہیں ہیں. اور شاہ جی میں نے پوری دنیا میں 19 سال میں بڑے بڑے لفافے ٹھکرا کے دنیا کو بتایا میرا علی سستا نہیں جو کاغذوں میں بک جائے. شاہ جی ثابت کی ہے, مہربانی ثابت کی ہے, میرا علی سستا نہیں جو پیسوں میں بک جائے. آپ نے گھنٹہ پر انتظار کیا, میں بسم اللہ کروں. آپ نے مجھے سنا دیا, ویسے انتظار افضل عبادت ہے. واہ واہ اللہم. ہے جی فرما رہے ہیں خداوند عالم 3 کام کر رہے ہیں. اس 3 کاموں میں, ان 3 کاموں میں ایک کام انتظار بھی ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ پھر اس لا شریک کا احسان نہیں جو ہم جیسوں کو انتظار میں شریک کر. مہربانی. اچھا ایک بات ہے چھوٹی سی, آپ نے چھیڑ ہی دیا, میں نے بات کچھ کرنی تھی آپ نے چھیڑ دیا. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے اور آپ کو انتظار ہے سرکار کا کسی خاص مقصد کے لیے. میں وہ جو گزارش کر رہا تھا سرکار آئیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, ہمیں انتظار اس کا ہے. خدا تو علی کل شیء قدیر ہے.
مہربانی مہربانی مہربانی، اس کو انتظار کیوں ہے؟ وہ علا کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو انتظار کیوں ہے؟ اصل میں خالق کا ارادہ ہے کائنات میں میری خلقت کا سبب کامل ہو جائے۔ بڑا آسان سا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مہربانی میں نے آدم کو بھیجا، میں نے ابراہیم کو بھیجا، میں نے نوح کو بھیجا، میں نے زکریا کو بھیجا۔ اچھا صحیح، یہاں میں نے دیکھا ذاکر سنتے ہو، ذاکر شاکر سنتے ہو نا صحیح؟ وہ جو چلو قصیدہ کو پڑھے تو صحیح، وہ آخر میں ایک جملہ کہتا ہے، بابا میں نے پہلا بند پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، بابا اب میں مقطع پڑھنے لگا۔ بابا مقطع کہتے ہیں سندھی میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہو، مقطع کہتے ہیں نچوڑ کو، یعنی نتیجو، نتیجو، بہت اچھی بات فرما دی انہوں نے، نتیجو یعنی اس کو کہتے ہیں مقطع، یعنی اس میں پڑھنے والا کہتے ہیں توجہ، اب میں نتیجو دینے لگا ہوں، اب ساری نظم کا نچوڑ ہے۔ ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، میں نے آدم بھیجا، میں نے نوح بھیجا، میں نے ابراہیم بھیجا، میں نے موسیٰ بھیجا، میں نے عیسیٰ بھیجا، میں نے زکریا بھیجا، بھائی بہت شکریہ، میں نے یحییٰ بھیجا، میں نے مصطفیٰ بھیجا، میں نے مرتضیٰ بھیجا، میں نے مجتبیٰ بھیجا، میں نے سردار کربلا بھیجا، میں نے حسن عسکری تک سب بھیجے۔ توجہ، اب میں نتیجو مہدی بھیجنے لگا۔ صحیح، آپ کی کیا بات ہے، مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، آپ آ گئے ہو ماشاءاللہ، ادھر آ جاؤ نا، ادھر آ جاؤ بچوں، ادھر آ جاؤ میرے بچے۔ اچھا بسم اللہ، نتیجو، بڑی پیاری بات آپ نے کی۔ اب میں پورے سندھ میں یہی بولوں گا، مقطع نہیں سمجھ آئے گا، نتیجو اچھا ہے، تاکہ ہر بندے کے آسانی کے ساتھ ذہن میں صحیح ایسے ہے نا بیٹھ جائے۔ نتیجو، جس طرح صحیح پورا سال بچہ محنت کرتا ہے، آخر میں نتیجو رزلٹ ہے، اور اس میں پتہ چلتا ہے نا کیا محنت تھی، کارکردگی سامنے آتی ہے نا، نتیجوں کیا ہے؟ تو خدا کی خدائی کے خلقت کے نتیجوں کا نام ہے مہدی ہے۔ شاباش شاباش، صحیح مہربانی، صحیح مہربانی۔ ذرا سن لو، وہ آئے گا تو ہوگا کیا؟ وہ بڑی پیاری گفتگو تھی، لطف لیتے رہوگے، مسکراتے رہوگے۔ چیف جو ہے ہمارے قبیلہ آل محمد کے چاہنے والوں کا جو قبیلہ ہے، اس کا چیف جو ہے، سردار جو ہے، شہنشاہ جو ہے، اس وقت کا پورا آل نال حاکم ہے، ہادی دوراں ہے، حجت زمین و زمان ہے۔ جو گھبرا گئے ہو، میں ابھی تمہیں کر کے دکھا دیتا ہوں، تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا یہ حجت زمین و زمان کیسے ہے۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد زیارت پڑھی، یہ تھا زیارت، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے ساری زیارت نہیں پڑھنی، کربلا، کاظمہ، نجف، سارے معصوموں کو سلام کیا، باری نتیجوں بھائی صحیح کیا بات ہے۔ میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں تو سمجھ لیں گے۔ صحیح مہربانی، صحیح مہربانی، صحیح مہربانی، صحیح مہربانی ہے، صحیح بھائی کیا بات ہے۔ شمسی صاحب فرما رہے ہیں نتیجوں کے آگے سر خم ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ سارے معصوموں کو سلام، یوں جو ہی وقت امام کی باری آئے سر جھک گیا، کمر جھک گئی، یہ دلیل ہے سامنے بیٹھا ہے۔ مہربانی 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 مہربانی، یا علی یا علی، آپ زندہ باد، یہ دلیل ہے۔ صحیح مہربانی۔ جب بھی امام زمان کی زیارت پڑھتے ہیں، بالفعل ہر کوئی جھکتا ہے۔ امام زمان کے ظہور کے خاطر سیدہ جناب کا بلند ترین سلام۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، محبت جوش میں روکے نا، روکے نا، مستوں ملنگوں کو روکا نہیں جاتا۔ واقعی آٹومیٹک سر جھکتا ہے جو بھی سرکار کا نام ہے۔ یہ ایک اور دلیل بھی ہے، حضور دیکھ بھی رہا ہے،
ایک جملہ دے دوں علی آباد ہے، علی آباد ہے، انشاءاللہ سارے آباد لوگ بیٹھے ہو اور علی کے چاہنے والے ہو، خیر سے تحفہ دینے لگا ہوں۔ اگر نماز کے سلام میں زیارت بہنان غور کیجئے گا، اگر یقین ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، پھر کوشش کر جب تیرا گناہ کرنے کو دل چاہے سوچا کر وہ سامنے تو نہیں بیٹھا ہے۔ مہربانی آپ نے مجھے اجازت دی ہے اس لیے میں نے جملہ کہہ دیا، پھر محسوس کیا کر شاباش شاباش حیدری۔ صحیح کیا بات ہے، 1:15 بجے اتنے خوبصورت انداز سے جاگ رہے ہو سے، مہربانی صحیح آپ زندہ بات۔ پھر سوچا کر فرما رہے انتظار جو ہے، اچھا چلو انتظار کے بارے میں ایک جملہ کہتا جاؤں۔ یہ میرے پیر صاحب کو میرا انتظار تھا، یہ باہر کھڑے تھے، رابطے میں تھے کتنی دیر ہے، کب پہنچ رہے ہو آپ سب کو میرے یعنی امام کے ذکر کے انتظار میں شمسی صاحب نے بٹھائے رکھا۔ انتظار سکون کر کے بٹھانا سکھاتا ہے۔ مہربانی اشارہ میں نے دیا، اگر پہنچ جاؤ تو۔ ان کو میرا انتظار تھا، یہ باہر کھڑے تھے میرے انتظار میں، بار بار راہوں پہ نگاہیں تھی، ابھی گاڑی آ رہی ہے، ابھی گاڑی آ رہی ہے، پتہ نہیں یہاں سے آتی ہے یہاں سے آتی ہے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ ان کے ایک دوست ان کے پاس آ گئے، کہنے لگے سائیں آؤ ذرا ادھر چلتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ کہنے لگے یار تو جا، مجھے کسی کا انتظار ہے، اگر انتظار ہے تو پھر یہ انتظار ہے۔ ابھی مہربانی کہنے لگے آؤ کہیں چلیں، کہنے لگے سائیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ صحیح بہت شکریہ۔ کوئی آیا ان کے ساتھ کوئی اونچی نیچی بات کرنے لگا، انہوں نے کہا بھائی تیری مہربانی مجھے معاف کر، اچھا نہیں لگتا، میں تیرے ساتھ لڑ نہیں سکتا، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ بات غور فرمائیے آپ نے، یہ ہے انتظار۔ انتظار ہو تو پھر ایسا ہو آنے والا، اچھا اس آنے والے کے حوالے سے بھی پہلے آنے والوں نے بتا دیا، وہ اچانک آئے گا، اچانک کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے، اچانک آئے گا۔ فرمایا وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا۔ اس لئے لوگ سوال کرتے ہیں یہ نشانی پوری ہوگی تو امام آئیں گے، یہ نشانی پوری ہوگی تو امام آئیں گے، یہ نشانی پوری ہوگی تو امام آئیں گے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا، صرف وہی پہنچ پائے گا جو انتظار میں ہوگا۔ آؤ انتظار کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایام اذاں ہیں، پرساداریاں چھوڑ دیں، علم اٹھانا چھوڑ دیں، زلزلہ پکڑنا چھوڑ دیں، جلوس میں جانا چھوڑ دیں، انتظار جو کرنا ہے نہیں، یہ سارے کام انتظار میں کر۔ علم اٹھایا ہے تو عہد کر، جیسے اس علم نے مہربانی کر کے میرے ہاتھوں پہ آنا پسند کیا، اللہ کرے مہدی آئے اور آگے علم اٹھا کے میں چلوں۔ حضور مجلس میں بھی انتظار۔ آپ کہو گے شاہین یہ مجلس میں کیا انتظار؟ بابا میں پڑھوں، شمسی صاحب پڑھیں یا کوئی پڑھے ممبر پہ، ہمیں نہیں پتہ آل محمد کون ہے۔ شاہ جی میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، جتنی کتابیں پڑھوا دی ہیں سرکار نے، جتنا علم کرم فرما کے احسان فرما کے عطا کر دیے، پھر بھی میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ کم از کم مجلس میں آنے والوں کو یہ ہونا چاہیے وہ مجلس میں آ کے اس انتظار میں ذکر سنیں۔ چلو یہ سنا رہے ہیں کیونکہ وہ ابھی آیا نہیں، لیکن انتظار ہے وہ آ کے بتائے علی کون تھا۔ مہربانی، آل محمد کی عظمت کیا ہے وہ آ کے بتائے، یہ خاندان کتنا کریم تھا۔ یہ خالی واہ واہ کر کے گریا کر کے چلے جائیں، کمال نہیں، ٹھیک ہے پر کمال نہیں۔ کمال یہ ہے یہ آئیں کچھ بن کے جائیں ہر بن کے، جائیں سلمان بن کے، جائیں میشم تمار بن کے۔ تو حضور میں اپنی بیٹیوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا تھا، مہربانی سید صاحب نے فرما دیا کہ عورتوں کی بڑی تعداد ہے، بچیاں، بابا غور کرنا، اپنا تبرک پکانے سے پہلے باوضو تبرک پکانا۔ اچھا کوشش کرنا آٹا گونتے وقت ناد علی مظہر اللہ جائے۔
مہربانی مہربانی، انتظار جو ہے بابا ناد علی مظہر اللہ جائے، پیاز کاٹنا پڑھنا، یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجا آل محمد، کوشش کرنا ڈوئی چلانا پڑھنا، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام۔ بھائی بہت شکریہ، ہر چیز میں درود دعا درود دعا۔ علی باد والی کوئی ہمسائی آکے ہو سکتے تمہیں کہے بی بی پہلے تو کھانا پکاتے وقت باتیں کرتی تھی، آج تو نے درود اور دعا درود اور دعا درود اور دعا، کوئی باتیں نہیں کرتی۔ ان کو کہنا ہمارا ایک سائیں آیا تھا لاہور سے، آگے بتا گیا ہمارا باپ تھا ہمارا بھائی تھا، آگے ممبر پہ بتا گیا اگر 2 روپے کی ڈش پرین اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے تو درود والا لنگر تبدیلی کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ اور نیت یہ ہونی چاہیے، میں جو تبرک پکا رہی ہوں اللہ کرے پہلا لقمہ میرے امام آ کے تناول کر۔ کچھ بندے نیند کر رہے ہیں، میں مختصر کر دوں؟ ویسے آپس کی بات ہے، میں لوری تو نہیں سنا رہا۔ بسم اللہ بسم اللہ، اس لیے میں چاہوں گا ذرا جاگ کے سنو، یہ زندگی میں کام آئیں گی چیزیں، بڑی ضروری ہے۔ بھی بہت شکریہ۔ انتظار، آپ کہو گے شاہین یہ کون سی بات ہے؟ ماتم تو یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، ماتم تو محبت حسین کا اظہار ہے، آپ کہتے ہو انتظار؟ ہاں انتظار۔ یہ سید صاحب، میں مثال دینے لگا ہوں، پہنچ جائے گی انشاءاللہ بات۔ یہ سید صاحب تشریف فرمائے میرے سامنے، بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہے، حالانکہ آج دوسری ملاقات ہے لیکن لگتا ہے بڑی پرانی ملاقات ہے۔ خدا نہ کرے کسی مسئلے میں تکلیف میں مبتلا ہوں، اے بھائی اے دوست، میرا حق بنتا ہے میں سید صاحب کو جا کے کہوں تو گھبرا نہ، میں ہوں۔ بے مہربانی من مثال دینی تھی، اللہ کرے تم تک پہنچ جائے۔ یہ سینے پہ ہاتھ لگنے والا ماتم کا ہاتھ کہتا ہے مادی تو تیار ہو کے آ، میں ہور ہوں، تو اعلان کر میں ہور ہوں، میں مہربانی، میں شمع تمار ہوں، میں سلمان ہوں، میں بوزر ہوں، میں کمبر ہوں، میں بغداد ہوں۔ بابا ماتم میں بھی انتظار آ گیا، مجلس میں بھی انتظار آ گیا، تبرک میں بھی انتظار آ گیا، جلوس میں بھی انتظار۔ بس جلوس کا انتظار سن، بس اس کا نچوڑ میں آپ کی جھولیوں میں ڈالوں۔ میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، ٹائم کافی ہو گیا، مولا خوش رکھے، باتیں بڑی قیمتی ہیں، ضائع نہ ہو۔ جلوس میں انتظار کیا؟ جلوس میں تیرا میرا نعرہ ہوتا ہے ہماری درسگاہ، ہوتا ہے بابا۔ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ علم، سبق، بیٹا درس۔ تو کربلا کا درس یہی ہے، عاشق بن منگتا نہ بن۔ شاہ جی کاش میں جلدی پڑھتا، بندے تھکے بیٹھے ہیں، مہربانی۔ کربلا کا درس یہی ہے، مہربانی۔ قربانیاں دینے والا بن، قربانی دے کے وصولی والا نہ بن۔ ایک اور نعرہ ہوتا ہے، لو جی میں نے جہاں سے بات شروع کی میں وہیں مکمل کرنے لگا، بس اتنا نہیں کافی سمجھیے گا۔ ایک اور اس کے ساتھ ایک نعرہ ہوتا ہے، حق کا سیدھا ہوتا ہے نا، راستو، جس کو آپ لوگ راستو کہتے ہو، راستہ ہے، راستہ کربلا، حق کا سیدھا کیا؟ اچھا جی میں مثال ایک دینے لگا ہوں اور بڑی قیمتی ہے۔ میں لڑکانے سے چلا جہاں میں رہ رہا ہوں، میرے سے پوچھنے لگے دوست سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا علی آباد، امام بارگاہ میں خطاب کرنا ہے۔ مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، میں نے سائیں اسرار شاہ کو ساتھ لیا۔ میں نے کہا سائیں آپ آگے آگے چلے، چونکہ آپ کو راستے کا پتہ ہے، مجھے منزل پہ لے چلے۔
غور فرمانا، بڑے آسان انداز میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ حق کا سیدھا راستہ۔ میں نے پہنچنا کہاں تھا؟ منزل پہ۔ میری منزل تھی علی آباد، لیکن وہاں سے لڑکانے سے کئی راستے نکلتے تھے۔ ان کی مہربانی انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اس لیے سیدھا منزل پہ لے آئے۔ راستے اور بھی تھے تو مہربانی حر کی سیدھا کربلا لے آیا۔ نہیں سمجھا، مہربانی نہیں سمجھا سکا بھائی، بہت شکریہ۔ مہربانی ہے سلمان کی جو سیدھا مولا تک لے آیا، مہربانی ہے بزرگ کی جو سیدھا علی تک لے آیا، مہربانی ابو بصیر کی جو سیدھا صادق آل محمد تک لے آیا، مہربانی احمد بن اسحاق قمی کی جو سیدھا 11ویں لال ولایت تک لے آیا۔ جانتے تھے نا، فرض کرو، شاہ صاحب میں بس یہ قیمتی جملہ جس کے لیے میں نے بات شروع کی تھی، فرض کرو شاہ جی راستے پہ تو لے آئے، میں نے امام بارگاہ آ کے مجلس نہ پڑھی، میں علی آباد کی گلیوں کے چوکوں کے بازاروں کے سارے راستے دیکھ کے چلا گیا۔ مجھے کہنے لگے واپس جب گیا، کہنے لگے شاہ جی کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں علی آباد کی گلیوں کے چوکوں کے بازاروں کے سارے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے تیرا تو جانے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ صاحبان بصیرت کے لیے مہربانی، صاحبان بصیرت کے لیے میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ حق کا سیدھا کیا؟ اس کا مطلب کربلا راستہ ہے، منزل کا نام امام زمانہ ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی صحیح۔ منزل کا نام قرآن میں کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں نہیں کہا جائے گا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں کہا جائے گا مہدی دورہ کے دور۔ آؤ بس یہی فکر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا تھا۔ آؤ ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، صحت ہے، آؤ اپنی منزل کی طرف سفر رواں دوا رکھیں۔ آؤ اٹھے مولا کے لیے، بیٹھے مولا کے لیے، کھائیں مولا کے لیے، آؤ عزاداریاں امام زمانہ کے لیے، آؤ پرساداریاں امام زمانہ کے لیے، آؤ ماتم امام زمانہ کے لیے، آؤ تبرک امام آؤ جلوس امام زمانہ کے لیے، کربلا جائیں امام زمانہ کے لیے، سارے کام سرکار کے لیے کرو، گھبراؤ نہیں، بلا لے گا۔ میں نے آپ کو کہا نا اچانک آئے گا، بلا لے گا۔ میں ایک جگہ خطاب کر کے شادی جا رہا ہوں، بندہ کہتا ہے بخاری صاحب ممبر پہ کہہ گئے کہ وہ آئے گا اور بلا لے گا۔ حضور آپ کا قصور نہیں، ٹائم بہت ہو گیا، جمعیہ حق بنتا ہے اس وقت، کوشش کرنا قیمتی جملے حضور میں تو دیکھنا بڑی قیمتی باتیں ہیں، ضائع ہونے والی نہیں۔ بندہ کہتا ہے بخاری صاحب یہ بتاؤ سرکار تو آئیں گے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم کیسے جہاز کی ٹکٹ خریدیں گے؟ میں نے کہا تمہیں ممبر کو چاہیے تھا تمہیں بتاتا، ان کو آنے دو، ٹکٹ نہیں خریدنی پڑے گی، پہلا قدم علی آباد دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ میں نے کہا انتظار تو کر، پہلا قدم تیرا ادھر ہی ہوگا، مہربانی یار جاگنا یار، بس میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، پہلا قدم تیرا علی آباد میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تو رات کو سویا ہوا بستر پہ سو جا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح اٹھنا تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا رک کر لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا۔ بندہ کہتے مولا میری رکے کی طرف نگاہ نہ گئی تو کیسے پہنچوں گا؟ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بما بستر وہ کعبے بلا لے گا۔ بما سمجھتے ہو؟ بستر کے ساتھ کعبے بلا لے گا، بستر کے ساتھ۔ شمسی صاحب ایک جگہ خطاب کیا، بندہ کہتا ہے بخاری صاحب یہ بستر سمیت یہ کوئی لوہے مغناطیس والا معاملہ ہے؟ ایک لمحے میں بندہ علی آباد میں سویا ہوا بستر کے ساتھ ہی کعبے پہنچ جائے؟ میں نے کہا قرآن پڑھا کر، مہربانی قرآن پڑھا کر۔ کہنے لگا میں روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن پڑھتا ہے تو ثواب کے لیے، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی۔ قرآن میں لکھا ہے ایک نبی نئی نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ ارے بھائی محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بولا۔
مہربانی بابا، مہربانی بابا ادھر ہی۔ فرمایا دنیا سے، بس چل رہے ہیں شاہ جی، فرمایا دنیا سے چلا گیا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ شاہ جی آج قبرستانوں میں جاؤ نا، کوئی بڑی پرانی قبریں ہو، بندوں سے پوچھو یہ کون ہے، وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ کون ہے، پتہ نہیں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 100 سال 200 سال، کوئی پتہ نہیں کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ بندوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، مولا کو پتہ ہے۔ آپ کے خطابوں میں ایک دعا ہے، نام ہے دعا عہد، بڑی قیمتی دعا ہے بابا، ضرور لینا، سارے علی آباد والوں لینا، یہ دے کے جائیں گے، یہاں آئے ہوئے لاہور والے چھپوا کے لے کے آئے ہیں دعا عہد۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا جو روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعا لینا بابا، سرکار قبر پہ آ کے اٹھائیں گے، اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ اتنا بھی شمسی صاحب کوئی کریم ہوتا ہے، اتنا بھی کوئی کریم ہوتا ہے، سارے چھوڑ جاتے ہیں، میرا 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 میرا، یہ میرے میرے سانسوں کی ڈوری تک ہے، سانس ختم میرے ختم، لیکن ایک ہے جو واقعی میرا ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا امام، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ دن چل رہے ہیں آل محمد کی مظلومی کے، چلا تھا امام مظلوم مدینے سے، بس مصائب کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، تو بڑا طویل لیکن میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ شمسی صاحب ایک بستی سے امام حسین بادشاہ کے قافلے کا گزر ہوا، بستی ہے عیسائیوں کی، عیسائیوں کی بستی میں ایک عیسائی عورت دروازے پہ بیٹھی ہے، 28 ذی الحج کو قافلہ گزرا، وہ 24 ذی الحج کو دروازے پہ بیٹھی ہے، اتنے دن ہو گئے پانی نہیں ہے، بیٹا 24 کو شادی بھی کی، بیٹا پانی کی تلاش میں نکلا ہے، پانی نہیں ہے، پیاس ہے پورے علاقے میں۔ اچانک اس نے ایک خوبصورت قافلہ دیکھا، قافلے میں خوبصورت سوار کو دیکھا، یہ بڑھیا دروازے پہ بیٹھے بیٹھے کہتی ہے خوبصورت سواری کا سوار اگر ہو سکے میری بہو پیاسی ہے، ایک گھونٹ پانی تو دیتا جا۔ امام حسین بادشاہ نے اپنے رہوار کا رخ موڑا، اس کے دروازے پہ آ کے امام نے نیزہ مارا، نیزہ مارنے کی دیر تھی چشمہ پانی کا برآمد ہوا۔ عورت حیران ہو کے کہتی ہے تعارف کیا پوچھوں، معجز نما ہو، معجز نما ہو، لیکن میرا دل ہے کچھ لمحے میرے پاس آرام کرو، میرا بیٹا بھی آ جاتا ہے۔ بہو کو آواز دے کے کہتی ہے جلدی باہر آ، معجز نما آئے ہیں۔ بہو نے آ کے سلام کیا، دعا لی امام سے، سرکار فرماتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نے کربلا پہنچنا ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکے تو بیٹے کو کہہ دینا تیرے دروازے پہ نبیوں کے سلطان کا بیٹا آیا تھا، حسین ابن علی آیا تھا، سلام بھی کہتا تھا، اور سلام کے بعد کہتا تھا وہاں تیرا انتظار میں 10 محرم کو کربلا میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ واپس آیا وہاں، دیکھتا ہے کیفیت بدل گئی، پورا علاقہ پانی کے چشمے پہ کٹھا ہے، دروازے کے باہر چشمہ۔ اماں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی بتاؤں گی بعد میں، لیکن وہ تجھے سلام کہتا تھا۔ کہنے لگا وہ سلام کہتا تھا، کوئی معجز نمائی تھا جو سلام کہتا تھا، جو پانی کا چشمہ برآمد کر کے چلا گیا۔ کہنے لگی واقعی معجز نما تھا، اما نام کا نام تھا حسین ابن علی۔ اماں وہ پیغام بھی دیتے تھے، کہاں پیغام دے کے کہتے تھے وہ آپ کو کہنا 10 محرم تیرا انتظار کربلا کرو۔
اماں 28 ذی الحج ہے، اماں تو چل نہ چل، اماں میں نے کربلا جانا ہے۔ بیوی کو کہتے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، میں نے کربلا جانا ہے۔ بیوی کہتی تیرا ساتھ بندھن جب بندھا تھا، تیرے ساتھ چلنے کا عہد کیا تھا، تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں۔ چل پڑا، چھوٹا سا قافلہ، ماں بھی ساتھ، سارا مضمون چھوڑ دیا، بیوی بھی ساتھ، ایک اونٹ پہ سامان، ایک اونٹ پہ ماں اور بیوی، خود گھوڑے پہ چلتے 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 10 محرم کربلا کے باہر پہنچا۔ مارو مارو کی آوازیں، ماں کہتی ہے وہاں میرا دل گھٹتا جا رہا ہے، خدا خیر کرے، مارو مارو کی آوازیں ہیں، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ۔ آگے بڑا پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے، وہ بتاتا ہے اس طرح کوئی جنگ ہوئی ہے۔ کہنے لگا ہم عیسائی ہیں، ہم نے کربلا عبور کرنی ہے۔ کہتا ہے 1 منٹ میں پوچھ کے آؤں۔ چوکی انچارج کے پاس گیا، علی آباد والوں بڑا دکھی جملہ ہے، چوکی انچارج کو جا کے کہتے ہم ہیں مسلمان، گزرنے والے ہیں عیسائی، محمد نے عیسائیوں کا احترام کا حکم دیا ہے، غیر مسلموں کے اللہ اکبر پہنچ جانے کو سلام ہے، محمد نے مصطفیٰ نے غیر مسلموں کے احترام کا حکم دیا ہے، لہذا جنگ روک دو، ان کو یہاں سے گزرنے دو۔ جنگ روک گئی، گزرتے گزرتے اچانک وہب کی ماں آواز دے کے کہتے وہب یہ جو مارو مارو کی آوازیں کہہ رہے، لگتا ہے کوئی اکیلا مظلوم ہے، وہ سامنے ریت کے ٹیلے پہ بیٹھا ہے، پتہ تو کاروان جانی پہچانی۔ وہب جب قریب گیا، سرکار قبضہ تلوار پہ ماتھا تھا، آواز دے کے کہتے ہیں ازلی خوش نصیب وہب تو آ گیا ہے۔ سرکار آپ میرا نام جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تیرے گھر پہ نیزہ مار کے چشمہ میں نے مرامت کیا تھا۔ کہتے سرکار اس امت نے آپ کو اس حال میں پہنچا دیا۔ ماں کو جا کے کہتے اماں بس ایک لمحہ صبر کر سن لو، بڑا دردناک جملہ۔ اماں مل تو گیا ہے لیکن اماں نشانیاں سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اماں تو نے کہا تھا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ ماں آواز دے کے کہتے وہ دیکھ گنج شہداء میں سارے ریت کی زینت بنے ہیں۔ اماں تو نے کہا تھا اس کے ساتھ مستورات بھی تھی۔ ماں کہتی ہے نظر نہ اٹھانا، او سامنے خیمے میں کہہ رہی ہے کوئی ہے ہمارے بھائی کو بچا لے۔